اور سعودی عرب میں مزید 1223 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 17,522 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3 مریض جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ سعودی عرب میں روزانہ 1,000 سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,223 کرونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس سے مریضوں کی مجموعی تعداد 17,522 ہو گئی ہے۔ 3 مزید مریضوں کے جاں بحق ہونے کے بعد مرنے والوں کی تعداد 139 تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ 2,500 کے قریب مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق اب تک کرونا وائرس کے مریضوں میں متاثرہ افراد کی زیادہ تر تعداد غیر ملکی افراد کی ہے۔ اور ناظرین، سعودی عرب میں بزم ریاض کی جانب سے آن لائن کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں کمیونٹی ممبران کے علاوہ سفارت خانہ پاکستان فرانس کے پولیٹیکل کونسلر عباس سرور قریشی نے بھی شرکت کی۔ تفصیلات عمیر علی کی رپورٹ میں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقد ہونے والی آن لائن کانفرنس میں بزم ریاض کے ارکان کے علاوہ دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی، جنہوں نے کرونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر سفارت خانہ پاکستان فرانس کے پولیٹیکل کونسلر عباس سرور قریشی کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانیت کو کرونا وائرس جیسے امتحان میں ڈالا گیا ہے، تاکہ پوری انسانیت اپنے اندر خامیوں کو دور کر کے عدل و انصاف کا بول بالا یقینی بنائے۔ کرونا وائرس کے علاج کے لیے مسلمان سائنسدانوں کو آگے بڑھ کر ویکسین کی تیاری میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان سائنسدانوں کے پاس کرونا وائرس کی ویکسین تیار کرنے کی اہلیت موجود ہے۔ آن لائن کانفرنس سے تصدق گیلانی، ریاض راٹھور، وقار نسیم وامک، ڈاکٹر سعید تنویر میاں اور دیگر نے بھی اظہار خیال کیا۔ امریکی پاکستانی ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن کے اشتراک سے آن لائن ویبنار کا انعقاد کیا گیا، جس میں کرونا وائرس سے متاثرین کی زیادہ سے زیادہ امداد کرنے اور فلاحی کاموں کا دائرہ کار بڑھانے کے طریقہ کار پر غور کیا گیا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی نژاد ڈاکٹرز کی سب سے بڑی تنظیم اپنا اس وقت کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اب تک 150 سے زائد پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹرز میں بھی کرونا کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں 40 کا تعلق ریاست نیو جرسی سے ہے۔ ایک پاکستانی نژاد ڈاکٹر کرونا کے خلاف جنگ لڑتا ہوا شہید بھی ہو چکا ہے۔ ہم فرنٹ لائن پہ مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، اپنی زندگی، اپنے خاندانوں کی صحت رسک لے کر مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ بہت سارے پاکستانی امریکن فزیشنز بیمار بھی ہوئے ہیں، شکر ہے ریکور کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اب تک آفیشلی تو ہمیں ایک ہی کے انتقال کا پتہ ہے، لیکن زیادہ تر ڈاکٹروں کو مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈیزیز تھی اور وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ ایجوکیشن اور اویئرنیس جو کہ سخت ضرورت تھی کہ ہم شیئر کریں کلینکل انفارمیشن کہ جی مریضوں کا علاج کس طرح کرنا ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسے تو نہیں تھی کہ ہم کوئی ایکسپرٹس تھے، تو ہم نے یہ سارے پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے، تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم مل کے ہم ایک پینل بنائیں گے اور ہم کلینکل ڈسکشن کریں گے ان ڈاکٹروں کے ساتھ جو کینیڈا میں، امریکہ میں اور پاکستان میں ہوتے ہیں۔ تو ہم ہر رات کو 31 مارچ سے لے کر اب تک ہر رات کو 11 PM ایسٹرن اور 10 PM سینٹرل پہ ہم ملتے ہیں، اس طرح ہی زوم پہ، اور ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ کبھی ہم انفیکشن پہ بات کرتے ہیں، کبھی میں نے کارڈیولوجی پہ بات کی کہ کووڈ-19 کی کارڈیولوجی میں کیا مینیفیسٹیشن ہوتی ہیں، ڈاکٹر ساجد چودھری نے لیکچر دیا۔ پاکستانی نژاد ڈاکٹرز کی ان کوششوں کو امریکہ میں ہر سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں امریکن پاکستانی ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن کے اشتراک سے آن لائن ویبنار کا انعقاد کیا گیا، جس میں فلاحی کاموں کا طریقہ کار بڑھانے اور اس کی تشہیر یا عوام تک آگاہی کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ ہم نے ریئلائز کیا پاکستان میں کھانے کی بہت میجر پرابلم تھی، تو ہم نے یہ جو فنڈ ریزنگ تھی اس کو ڈیوائڈ کیا USA اور پاکستان میں۔ تو USA کے اندر بیسیکلی ہم فوڈ اور PPE کر رہے ہیں، اور یہی چیز ہم پاکستان میں بھی کر رہے ہیں۔ امریکن پاکستانی ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے ویبنار میں بتایا کہ وہ کورونا وائرس سے مقابلہ کرنے کی حکومتی کوششوں سے $1 ملین سے زائد رقم پاکستان کو فراہم کریں گے۔ $6 لاکھ اس مد میں جمع کر لیے گئے ہیں۔ ٹیلی تھون اور دیگر اقدامات کے ذریعے مزید $4 لاکھ ملنے کی توقع ہے۔ $3 لاکھ سلیکان ویلی کے لیے کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ایک نان فزیشین پاکستانی امریکن نے عطیہ کیے ہیں، جبکہ باقی رقم ڈاکٹرز کی تنظیم اپنا کے ڈاکٹروں نے جمع کی ہے۔ جو پاکستانی ڈاکٹرز نے قربانیاں دی ہیں کووڈ-19 میں، اور پاکستان کی جو شناخت بنے اس لیے کہ ان کے اچھے کردار کی وجہ سے لوگ یہ نہیں کہتے کہ وہ کون ہے۔ بہت سے لوگ، میں امریکنز کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ،
جو پاکستان کو صرف ڈاکٹرز کی وجہ سے پہچانتے ہیں. تو سب سے پہلے تو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے لیے چاہیے، ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے، تو سب سے زیادہ ہم نے سب سے پہلی ہماری توجہ اس کے اوپر تھی. اور امریکہ میں ایز ویل ایز پاکستان ہم نے دونوں ایک ہی ٹائم پہ شروع کیے. جیسے ڈاکٹر عائشہ نے بتایا کہ کوئی $60,000 کا پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہم نے پاکستان میں شپ کروایا چائنا سے، اور وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیا. لاہور میں، ملتان میں، گجرانوالا میں، ڈیرہ غازی خان میں، کراچی میں، سکردو میں، گلگت سکردو میں بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے کانٹیکٹ کیا ہمیں، ان کو بھی ہم نے پہنچایا. اپنا کی اسی گروپ نے $1,00,000 سے زائد رقم سے میڈیکل سٹاف کی سہولیات پر مشتمل سامان خرید کر امریکہ کے مختلف اسپتالوں میں بھی تقسیم کیا. امریکن پاکستانی ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے ان فلاحی اقدامات کو امریکہ اور پاکستان میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. ویبنار میں اپنا کی نمائندگی ڈاکٹر ناہید عثمانی، ڈاکٹر رضوان خالد، ڈاکٹر ساجد چودھری اور ڈاکٹر عائشہ ظفر، جبکہ پیپا کی طرف سے خرم شہزاد اور معوض صدیقی نمائندگی کر رہے تھے. خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن DC. اور ناظرین، کینیڈا میں بھی کرونا وائرس کے خوفناک وار جاری ہیں، تاہم کچھ صوبوں میں لاک ڈاؤن ختم کیے جانے کی منصوبہ بندی سامنے آ رہی ہے. مزید تفصیلات کے مطابق یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اونٹاریو کی کیوبیک رواں ہفتے اپنے ابتدائی منصوبوں کو منظر عام پر لے آئیں گے. دوسری جانب کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ریکوری سے متعلق حکمت عملی پر متعلقہ حکام سے بات چیت بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ صحت مند لوگوں کے دوبارہ اس مرض میں مبتلا نہ ہونے سے متعلق افواہوں پر دھیان نہ دیا جائے. انہوں نے کہا کہ ایسے کوئی شواہد سامنے نہیں آئے جن سے یہ ثابت ہو کہ اس مرض سے صحت یاب ہونے والوں کو دوبارہ یہ وائرس نہیں چمٹتا. کینیڈا میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 46,644 ہو چکی ہے. اب تک 2,560 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 17,239 صحت یاب ہو گئے ہیں. اور کینیڈا کی نجی فلاحی تنظیم کی جانب سے کروائے گئے سروے میں کینیڈین صوبے کیوبیک کے اکثر والدین نے یہ رائے دی ہے کہ کرونا وائرس اور اس سے پیدا شدہ ماحول نے ایک بچوں کی ذہنی صحت پر منفی اثر بھی ڈالا ہے. فلاحی تنظیم کے سروے میں سامنے آنے والے نتائج والدین کی پریشانی کے عکاس ہیں. کینیڈین صوبے کیوبیک کے 57% والدین کا یہ ماننا ہے کہ ان کے بچوں کو ستمبر سے پہلے اسکول نہیں جانا چاہیے. 56% والدین کی یہ رائے ہے کہ عالمی وبا سے پیدا ہونے والا ماحول ان کے بچوں کی ذہنی صلاحیتوں پر نشو و نما پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے. آئندہ چند ہفتوں میں بچوں کو اسکول بھیجنے کے سوال پر 67% والدین نے پریشانی کا اظہار کیا، جبکہ صرف 27% نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے پر رضامندی کا اظہار کیا. اور کینیڈا کے علاقے مونٹریال میں زخمی حالت میں ہاسپٹل لائی گئی 2 بہنوں میں سے ایک بہن دم توڑ گئی ہے. تفصیلات کے مطابق رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ واقعہ مونٹریال کے علاقے ویلیری میں پیش آیا ہے، جہاں پولیس کو ہفتے کو شام 6 بجے 11 سالہ اور 5 سالہ بچیاں زخمی حالت میں ملی. دونوں کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، مگر بڑی بہن جان بر نہیں ہو سکی. پولیس ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ چھوٹی بہن کی حالت خطرے سے باہر ہے. پولیس نے بچیوں کو 34 سالہ والدہ کو گرفتار کر لیا ہے. بچی کی شناخت اور ان کے زخموں کی وجوہات ابھی ظاہر نہیں کی گئی ہے. اور لاطینی امریکی ملک نکاراگوا میں باکسنگ مقابلے منعقد ہوئے، جس میں کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں. تفصیلات کے مطابق نکاراگوا کے شہر مناگوا میں باکسنگ مقابلوں میں شریک 16 مقامی باکسرز نے منہ پر ماسک پہن رکھے تھے. اسٹیڈیم میں داخلے سے پہلے تماشائیوں کا درجہ حرارت چیک کیا گیا، سینیٹائزر سے ہاتھ اور پاؤں دھلوائے گئے، منہ پر ماسک لگائے تماشائی بھی فاصلے کے ساتھ بیٹھے. نکاراگوا میں اب تک کورونا کے 12 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 3 مریض ہلاک ہو چکے ہیں. نکاراگوا میں حکومت کی جانب سے سماجی فاصلوں کی ممانعت عائد نہیں کی گئی ہے. اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.